السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک لن تطاع الا باذنک ولن تحصى الا بعلمک تطاع فتشکر توصى فتغفر۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وقائد غر المحجلین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وعلی امتہ اجمعین، اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک وقت آئے گا کہ محراب اور منبر سے دجال کا ذکر ختم ہو جائے گا، حالانکہ وہ سب سے بڑا فتنہ ہے جب سے کائنات بنی ہے قیامت تک، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں، مسیح علیہ السلام۔ مسیح علیہ السلام اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مادرزاد اندھے جو ہوتے تھے ان کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، برس کی بیماری والوں پر اللہ کے امر سے شفا ہوتی۔ اور مسیح مساحت سے بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے بہت زیادہ سفر کیے، اور مسیح ممسوح سے بھی ہے کہ وہ پیدا ہوئے گناہوں سے پاک۔ بچے پر جو آلائش ہوتی ہے پیدائش کے وقت میں، اس سے عیسیٰ علیہ السلام مبرہ تھے، صاف ستھرے تھے۔ دجال کو جو مسیح کہتے ہیں یہ ممسوح سے ہے۔ ممسوح کہتے ہیں جس کی آنکھ چوپٹ اور اندھی ہو، ایک آنکھ اور اس کا پورا حصہ ایسے لیپا لگا ہوا ہو، نہ آنکھ نظر آئے، نہ اوپر کی بھویں نظر آئیں، پوری طرح صاف، اور دوسری آنکھ کا حصہ وہ ابھرا ہوا ہوگا انگور کے دانے کی طرح، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پھولا ہوا۔ تو دوسرا حصہ بھی صاف نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اسے مسیح کہتے ہیں، مسیح کے معنی ممسوح کے۔ اس وجہ سے بھی مسیح کہتے ہیں کہ دنیا کی اکثر آبادی کا وہ چکر لگائے گا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس کا خروج ہوگا تو 40 دن کے لیے ہوگا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، باقی 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس لیے وہ مساحت اختیار کرے گا۔ وہ جکڑا ہوا ہے، بنی اسرائیل میں سے ہے، 40 سال تک اس کے ماں باپ کی اولاد نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد یہ پیدا ہوا۔ اللہ نے اسے جکڑ کر رکھا ہے۔ احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ وہ جکڑا ہوا ہے۔ ایک صحابی ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، مسکرائے، نماز پڑھائی، پھر آپ نے مجمع سے کہا بیٹھ جاؤ۔ مجمع بیٹھ گیا، فرمایا میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں، وہ ترغیب و ترہیب کی نہیں ہے۔ یہ تمیم داری ہیں، پہلے عیسائی رہے ہیں، شام میں اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ بعد میں یہ مسلمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ اس کی دیکھی ہوئی چیز میں اور میں محمد نے جو خبر دی ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں کوئی فرق ہے میری خبر میں اور اس کے مشاہدے میں کوئی فرق ہے؟ وہ تمیم داری کا واقعہ اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ لخم اور ایک قبیلہ جذام۔ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی سمندری سفر میں تھے۔ ایک بڑے کشتی میں سوار تھے اور طوفان آیا اور مسلسل وہ طوفان 30 دن تک چلتا رہا۔ فرمایا اس کے بعد ہم ایک جزیرے کے قریب گئے، وہاں ایک چھوٹی کشتی ہمیں ملی۔ ہم اس چھوٹی کشتی پر چڑھ کے آگے جزیرے میں پہنچے، خشک جگہ پر۔ وہاں ہمیں جساسہ ملی، جاسوسی کرنے والی۔ فرمایا ایسی جانور کی طرح نہ آگے کا پتہ لگے نہ پیچھے کا پتہ لگے، سارے اس کے جسم پر بال ہی بال۔ ہم نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس دائر میں چلے جاؤ، اس مکان میں، اس مندر میں تمہیں ایک شخص ملے گا، وہاں تمہیں عجیب و غریب خبریں ملیں گی۔ ہم وہاں گئے تو ایک حیرت انگیز انسان ہم نے دیکھا۔ پاؤں کے ٹانگ کے گھٹنوں سے لے کر پاؤں کے ٹخنوں تک زنجیروں سے جکڑا ہوا، اور اس کے ہاتھ جو تھے وہ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے، زنجیروں کے ساتھ۔ ہم نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟
اس نے کہا تم پہلے اپنی خبر سناؤ، بعد میں اپنے بارے میں بتاؤں گا۔ ہم نے کہا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب ہیں، شام کے رہنے والے ہیں، ہمارا تعلق قبیلہ لخم اور جذام سے ہے، ہم ایک سمندری جہاز میں چلے، تیز ہوا نے ہمیں گھیرا، 1 مہینے تک ہم سمندر میں رہے، پھر اس کے بعد اس جزیرے میں ہم اترے اور ایسے جساسہ ہمیں ملی، اس جساسہ نے آپ کی طرف رہنمائی کی، ہم آپ کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ جو نخلستان ہے بیسان کا علاقہ ہے، بیسان میں جو کھجوروں کے باغات ہیں اس کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا وہ ٹھیک ہے، وہاں کھجوریں پھل دے رہی ہیں، باغات ہرے بھرے ہیں۔ کہنے لگا ایک وقت آئے گا کہ یہ نخل بیسان اس کے پھل ختم ہو جائیں گے۔ یہ علاقہ اردن کے ساتھ لگتا ہے، بیسان کا علاقہ۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ ٹوٹی اور پھر عربوں کے حصے بنے اور یہ اردن ہے، تو وہ علاقہ 48 تک اردن کے ماتحت رہا، 47 تک۔ 48 میں اسرائیل نے حملہ کیا اور اس سارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ نخل بیسان کا علاقہ اور یہ اسرائیل کے پاس اب ہے، فلسطین کے علاقے میں، اور وہاں اب بھی وہاں کھجوریں ہوتی ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں۔ اس کی خبر دی اس دجال نے۔ پھر کہا کہ مجھے بتاؤ چشمہ زغر کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا چشمہ زغر پانی دے رہا ہے، کاشتکار کھیتیاں آباد کر رہے ہیں۔ یہ چشمہ زغر بھی اسرائیل میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام ربہ تھا، دوسری کا نام زغر تھا۔ جب پہلی بیٹی فوت ہوئی تو ایک چشمے کے قریب اس کی قبر بنائی گئی، اسے ربہ عین کہتے ہیں، اور دوسری بیٹی جب فوت ہوئی دوسرا چشمہ تھا اس کے قریب اس کی قبر بنائی گئی، اسے چشمہ زغر کہتے ہیں۔ وہ چل رہا ہے، وہاں سے پانی نکل رہا ہے اور کاشتکار وہاں اپنی کھیتیاں آباد کر رہے ہیں۔ تو یہ چشمہ زغر جو ہے یہ بھی وہی اسرائیل میں ہے۔ تیسری بات اس نے کہا کہ بحیرہ طبریہ کا کیا حال ہے؟ بحیرہ طبریہ بھی فلسطین میں ہے، تقریباً 23 میل لمبا اور 12 میل چوڑا ہے، 150 فٹ تک یہ جھیل ہے پانی کی۔ پانی اس کا ٹھنڈا اور میٹھا ہے، بحیرہ طبریہ کا، اور اس پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اب پانی اس کا خود بخود خشک ہو رہا ہے، اور سمندر سے لا کر پانی ڈالتے ہیں لیکن وہ کھاری ہے،
بار کے یہ تینوں جگہ اسرائیل کے اندر موجود ہیں، بحیرہ طبریہ بھی، نخل بیسام بھی اور چشمہ زغر بھی، یہ تینوں وہاں اسرائیل میں۔ یہ دجال نے پوچھا، کہنے لگا چوتھا میرا سوال یہ ہے کہ وہ نبی امی کا جو مبعوث ہوئے تھے کیا بنا؟ انہوں نے کہا وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے ہیں اور اللہ نے انہیں غلبہ دیا ہے، ارد گرد کے قبائل اسلام لا رہے ہیں اور اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آگے سے وہ کہنے لگا ان لوگوں کی خیر اسی میں ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔ اب ہم نے کہا آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں مسیح دجال ہوں، میں یہود میں سے ہوں، بنی اسرائیل میں، اور مجھے قید کر دیا گیا ہے اور میرا مرکز یہی سمندر اور اس کے جزیرے ہیں، اور ایک وقت موعود پر میرا باہر خروج ہوگا، نکلوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہتے ہوئے آگے فرمایا کہ یا تو وہ بحیرہ روم میں ہے، یا کہا بحیرہ عرب میں ہے، پھر کہا یہاں سے مشرق میں ہے، عرب سے مشرق میں۔ وقت موعود پر وہ نکلے گا، 4 جگہ وہ نہیں جا سکے گا۔ آپ علیہ السلام نے خبر دی، ایک مکہ المکرمہ، ایک مدینہ المنورہ، ایک مسجد طور سینا اور ایک مسجد اقصی۔ 4 جگہوں میں اس کا جانا مشکل ہوگا۔ اللہ کے فرشتے وہاں کھڑے ہوں گے، اسے دھکا دیں گے اور وہاں سے اس کو نکالیں گے۔ مدینہ کا نام آپ نے طیبہ لیا، پاک جگہ، فرمایا یہ طیبہ ہے۔ قرب قیامت میں دجال کے وقت میں 3 زلزلے آئیں گے، مدینہ ہر منافق کو باہر پھینک دے گا اور وہ جا کر دجال کی فوجوں میں مل جائیں گے، لیکن دجال مدینہ میں آ نہیں سکے۔ پھر آپ نے اپنا عصا مبارک منبر پر مارا 3 دفعہ یا زیادہ، فرمایا ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، یہ مدینہ ہے، مقدس جگہ ہے جہاں پر دجال کے قدم نہیں لگ سکیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک وقت مقررہ میں اس کا خروج ہوگا، رب العالمین اسے ڈھیل دیں گے، استدراج ہوگا اور حیرت انگیز انکشافات ظاہر ہوں گے۔ اس زمانے کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے فرمایا سواری اس کے دونوں بازو 30 فٹ سے زیادہ ہاتھ سے فاصلہ ہوگا اور اس کا ایک قدم 3 دن کی مسافت پر پڑے گا۔ یہ در حقیقت اشارہ تھا اللہ کے نبی کا کہ وہ بہت تیز رفتار سواری پر اس کا خروج ہوگا، نہ جانے کس قسم کا وہ جہاز ہوگا جس پر باہر وہ خروج کرے گا۔ موجودہ زمانے میں جیسے بڑے تیز رفتار جہاز ہیں اور اسی طرح یہ شٹل گاڑیاں جو 45 منٹ میں ساری دنیا کا چکر لگا لیتی ہیں، تو اس سے بھی زیادہ اس کی سواری کی رفتار تیز ہوگی۔ آپ نے فرمایا سورج کی رفتار کی طرح۔ حق تعالی شانہ کی طرف سے اسے
استدراج دیا جائے گا اصفہان سے سمندر کے باہر، وہاں باہر نکلے گا 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، جنہوں نے تیلسان کی چادریں پہنی ہوں گی، وہ اس کے اتباع میں پہلے کھڑے ہوں گے، کیونکہ باہر آ کر پہلے وہ نبوت کا اور داعی ہونے کا اعلان کرے گا، اور کچھ مدت کے بعد پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا الہ ہوں۔ اس کے متبعین میں سب سے زیادہ یہود ہوں گے، دوسرے نمبر پر خواتین ہوں گی، کیونکہ شعبدہ بادیوں سے خواتین اثر بہت لیتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے خبر دی۔ شہباد ایک جگہ ہے ایران میں، علامہ طبری کہتے ہیں وہاں سے خروج ہوگا، اور وہاں سے اس کی نقل و حرکت دنیا میں زمین پر شروع ہوگی، شہباز سے۔ اللہ اسے ڈھیل دیں گے، استدراج ہوگا، تو یہ اپنے ساتھ نظام غذائی اور نظام آبرسانی ساتھ لے کر چلے گا، پانی کا نظام، نہروں کا نظام، اور کھانے اور روٹیوں اور پہاڑ کے برابر روٹیوں کا نظام ساتھ ہوگا اس کے۔ آپ نے فرمایا ڈرنا نہیں ہے، اس کی جو آگ ہے یہ پانی ہے، اگر تمہیں آگ میں ڈالے گا تم جنت میں جاؤ گے، اور اس کی جو جنت ہے در حقیقت آگ ہے۔ شیاطین بہت زیادہ اس کے ساتھ ہوں گے، انسانی شکل میں وہ آئیں گے اور اس کی دعوت دیں گے اور کہیں گے ان کی خدائی کو تسلیم کرو۔ ایک بدو آئے گا، اسے کہے گا کہ تم مجھے الہ مانو، اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں، وہ کہے گا کرو، فرمایا ایک شیطان ایک شیطانہ دونوں کو اس کے ماں باپ کی شکل میں لائے گا، کہے گا یہ تیرا باپ ہے یہ تیری ماں ہے۔ مدینہ منورہ سے ایک صاحب نکلیں گے، باہر مقام جورف پر جائیں گے، وہ اس کی فوجیں پکڑ کر اس کے پاس لے جائیں گی، یہ کہے گا مجھ پر ایمان لاؤ میں الہ ہوں۔ وہ کہے گا الہ ایسا ہوتا ہے، کانا ہے، یہ تیرا سارا حصہ چوپٹ ہے، نہ آنکھ ہے نہ آبرو ہے، اور دوسرا تیرا پھولا ہوا ہے انگور کے دانے کی طرح، اور تیرے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہے، اور پڑھا لکھا ان پڑھ پڑھ سکتا ہے۔ رب کو ہمارے نبی بتا گئے کہ مرنے سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور جب ہم دیکھیں گے اللہ سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں، تو جیسا گندا کائنات میں کوئی نہیں۔ وہ کہے گا کہ اس کو ذبح کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا چیریں گے، دو ٹکڑے کریں گے، جیسے تیر ڈالا جاتا ہے اتنے ایک فاصلے پر دوسرے فاصلے پر ڈالیں گے، اور پھر کہے گا مل جائے گا، اور یہ کہے گا کہ اب تو مان لو کہ میں الہ ہوں، جو مارے اور جلائے زندہ کرے وہ الہ ہی ہوتا ہے۔ وہ کہے گا میرے نبی خبر دے گئے تھے کہ ایسے ایک انسان کے ساتھ وہ کرے گا، اور یہ میرے ساتھ کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ تیری یہ استدراجی قوت کھینچ لیں گے، اب تو کسی کو قتل نہیں کر سکے گا۔ یہ فرمایا اس زمانے کا سب سے بڑا صدیق ہوگا اس کائنات میں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ استدراج ظاہر کرے گا، زمین پر کوڑا مارے گا، زلزلہ آئے گا، کہے گا یہ میں زلزلہ رہا ہوں، بجلی چمکانے کی کوشش کرے گا، بادلوں کو سر پر لائے گا، موجودہ ٹیکنالوجی ہیج اور صفر ہو جائے گی اس کی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں۔ اتنا اللہ کے نبی خبر دے گئے ہمیں کہ اس کی جگہ ہے سمندر میں، کیونکہ ابلیس کا مرکز سمندر ہے، جنات کے بڑے جان ہیں،
ان کو کہتے ہیں جان. جیسے انسانوں کے بڑے آدم ہیں اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں اس کی اولاد میں مومن اچھے اور برے ہیں، اور دوسرا اس جان کی اولاد میں ابلیس ہے جس کی ساری ذریت کافر ہے. کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا قیامت تک اس کی ذریت میں جو ابلیس ہے، اس کا مرکز بھی وہی ہے. تو دجال کے مشورے اسی کے ساتھ ہوں گے سمندر میں. اب کہاں ہے؟ وقت موعود پر یہ نکلے گا. عیسیٰ داؤد مصری عالم ہیں، اس نے دنیا میں بڑے بڑے سفر کیے، 30-40 سال اس تحقیق میں اس نے لگائے. اس نے کہا میری ریسرچ میں اس کی جگہ برمودا جزیرہ ہے. باقی اللہ بہتر جانتے ہیں. جس کا ایک حصہ بحر الکاہل کے ساتھ ہے، جاپان اور فلپائن. دوسرا فلوریڈا جو امریکہ کی ریاست ہے اس کے ساتھ ہے. یہ آگے جو جزیرہ ہے یہ 300 جزیروں پر مشتمل ہے. اور آپ کو پتہ ہے دوسری جنگ عظیم سے یہ بڑے بڑے جہاز غرق ہوئے. جاپان کے 20 جہاز تباہ ہوئے، اور اسی طرح دنیا کے یورپ کے 150 کے قریب بحری جہاز تباہ ہوئے. اور باہر لکھ دیا گیا کہ یہ خطرناک علاقہ ہے، اس کا نام رکھ دیا گیا شیطانی سمندر یا جہنم کا دروازہ. فلوریڈا کا نام فلوریڈا اس لیے رکھا کہ اللہ کا شہر جو اس کی سے اسے بچا ہوا ہے، اس لیے نہ کوئی جہاز اوپر سے گزر سکتا ہے وہاں، اور نہ ہی قریب ہی کوئی جا سکتا ہے، کوئی ریڈار کام کر سکتا ہے. اس لیے 2 ہی میلا میل انہوں نے بورڈ لگا دیے کہ اس علاقے کے آگے کوئی نہ جائے. پہلے یہ ہزاروں جہاز بحری اور ہوائی ہڑپ کر چکا ہے. تو باہر گئے، ایک وقت مقررہ پر وہ نکلے گا. تو میں نے شروع میں آپ سے کہا، عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فتنہ آئے گا، لیکن مجھے صدمہ ہے کہ علماء ممبر سے اور محراب سے اس کا ذکر نہیں کریں گے، حالانکہ ذکر کرنا چاہیے. کہا یا رسول اللہ وہ آ بھی جائے تو ہمیں کوئی نسخہ تو بتا دیں کہ وہ ظالم سے بچ جائیں. تو آپ نے فرمایا ایمان میں مضبوط رہنا، سورۃ کہف کی تلاوت کو نہ چھوڑنا. اس لیے پہلے زمانے میں ہر گھر میں سورۃ کہف رکھی ہوتی تھی، جیسے سورۃ یاسین رکھتے ہیں لوگ. جمعے کی رات جمعے کے دن ہر مسلمان اسے پڑھتا تھا تاکہ دجالی فتنوں سے آدمی بچے، دجالی فتنوں سے بچے. اس لیے کہا جو جمعے کے دن پڑھے گا اگلے جمعے تک اس کے گھر میں روشنی ہوگی، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کریں گے، پورے ہفتے شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا، بڑے بڑے فتنوں سے اللہ بچائیں گے. جیسے ظالم بادشاہ نے اصحاب کہف پر ہاتھ ڈالنا چاہا، اللہ نے سورۃ کہف میں بیان کیا کہ اس کا داؤ فیل ہو گیا، رب العالمین نے انہیں بچایا. فرمایا یہ سورۃ کہف ہے، اس کی جمعرات یا جمعہ کے دن تلاوت کریں. اب جو وقت پر آئے ہیں ساری بات سنی ہے، جو بعد میں ادھوری سنی، کسی نے 10واں حصہ سنا، کسی نے 20واں حصہ سنا. اس لیے آدمی وقت پر پہنچے تاکہ دین کی بات کامل سننے کی کوشش کرے، کامل پیدا ہو، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ. اس لیے ہمارے ہاں جمعے کی اہمیت نہیں. عربوں کے ہاں 10 بجے 11 بجے مسجد بھر جاتی ہے، اور ہمارے ہاں آئیں گے جب خطبہ ہو رہا ہوگا ہم بھاگے بھاگے آئیں گے جیسے جان چرا رہے ہیں. شوق نہیں ہے جمعے کے بارے میں. اللہ ہمارے دلوں میں شوق پیدا کرے.